بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو کہ یہ دونوں آپس میں ناچاکی پیدا ہو رہی ہے اور آپس میں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو تو پھر کیا کرو؟ تو ایک فیصلہ کرنے والا منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، یعنی دونوں میں سے جو مناسب افراد ہیں، ایک ادھر سے لوگ ادھر سے، انہیں فیصلہ کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ اگر دونوں عدل و انصاف کے معیارات کو دیکھتے ہوئے کس طرف سے زیادتی ہوتی ہے، شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتا، دیکھتے ہوئے اگر اصلاح چاہیں گے تو اصلاح اللہ تعالیٰ اس کا راستہ پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ بہت علم رکھنے والا اور بہت خبر رکھنے والا۔ خدا خالق ہے، وہ تجویز کر رہا ہے کہ تم یہ راستہ اختیار کرو۔ اگر وہ دونوں صحیح ہیں اور ان کی نیت صحیح ہے تو وہ اپنے پارٹی کو سمجھائیں گے بھی تمہاری زیادتی ہے، تم پیچھے ہو۔ اور اللہ ظاہر ہے کہ یہ اختلافات عورت میاں بیوی میں بھی کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ایک فریق زیادتی پہ آ جائے۔ شروع ایک طرف سے ہوتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اینڈ بعض اوقات یہ نکلتا ہے کہ آپس میں جدائی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسا ہو جائے، میاں بیوی میں ایسا اختلاف پیدا ہو، تو ایک فرد عورت کی طرف سے، ایک فرد مرد کی طرف سے جو منصف ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں نے یہ نیت کی ہے کہ میں نے تو، عورت والا جو ہے وہ نیت کرے کہ میں نے تو اپنی سائیڈ لینی ہے اور جائے اس نے غلط بھی کیا میں نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو فطری طور پہ انسان کے اندر چیز رکھی ہے، جب تک اسے انصاف نہ ملے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہی ناچاکی اور آخر میں گھر خراب ہونے تک صورتحال پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہوئی اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، اور وہ جو تجویز کرتا ہے اسی میں حکمت ہوتی ہے، جو وہ سجیسٹ کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب اس میں پہلے توحید کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد وہ توحید انسان کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے کیا رویہ اختیار کرنے کہتی ہے۔ اس اعتبار سے بہترین یہ آیت ہے کہ جو نام لے لے کر جو افراد ہمارے ارد گرد زندگی میں ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہ دو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارا قریب رہنے والا پڑوسی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ تمہارا پڑوسی کہ جو رشتہ دار نہیں ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک۔ الگ اس لیے مینشن کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کا اور زیادہ ایک حق بن جاتا ہے، دو حق ہو جائیں گے، رشتہ داری کا حق، ہمسائیگی کا حق۔ لیکن جو رشتہ دار نہیں بھی ہے، والجار الجنب،
جو تمہارا ایسا پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور تمہارے آس پاس بیٹھنے والے تمہارے دوست، وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں مثلا تمہارے محلے میں، تمہارے آفس میں، جہاں جاتے ہو، جہاں تم نوکری کرتے ہو وہاں پر، جہاں تم کاروبار کرتے ہو، وہ تمام افراد جن سے تمہارا پالا پڑتا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ احساناً، اچھا سلوک کرنا۔ وابن السبیل، اور وہ افراد کے جو سفر میں نکلے اور دوران سفر ان کا مال ختم ہو جائے یا کوئی مصیبت کا شکار ہو جائے، ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے شہر میں وہ بے سہارا رہ جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام اور تمہاری کنیزیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ دیکھیں والدین، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ والدین سے لے کر، یعنی جو سب سے اوپر والا مقام ہے، وہاں سے لے کر جو سب سے جن کو اس معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے لفظ ایک استعمال کیا، احسان۔ سب کے ساتھ تم بھلائی اور اچھے طریقے سے پیش آؤ گے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ یہ مختال جو سوچ کے اپنے بارے میں اپنی بڑائیاں سوچتا رہتا ہے، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسی صفات کوئی نہیں، باقی سب گھٹیا ہیں، تخیلات میں اپنے بارے میں خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، میرے جیسا ٹیلنٹڈ، میرے جیسی صفات والا، لوگ بے قدرے ہیں، مجھے میری شناخت نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں مختال۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اس کا نیچرل نتیجہ کیا ہے؟ فخور۔ یہ اچھے والا فخر نہیں ہے، ایک اچھے والا فخر بھی ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اچھے والے فخر میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شامل نہیں ہوتا۔ مثلا خدا کی اطاعت کر کے اس بات پر فخر کرنا کہ اگرچہ لوگ راضی نہیں ہوئے لیکن مجھے فخر ہے میں نے خدا کی اطاعت کی۔ لیکن ایک فخر نیگیٹو والا ہوتا ہے جو تکبر کے آس پاس چلا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کے نتیجے میں جو فخر وجود میں آتا ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھے۔ اللہ، بے شک اللہ، انہوں نے ترجمہ کیا ہے غرور کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ فخر وہی ہے، غلط والا فخر، اپنے آپ کو برتر سمجھنا دوسروں سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔